کہ میں تمہیں بتاؤں، آواز کی لہریں ہوا کے دوش پر سفر کرتی ہے، یہ ضابطہ سب سے پہلے کس نے پیش کیا؟ تو آپ کو میں بتاؤں، وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ عابد بیمار سید سجاد مظلوم کربلا علی مرتضیٰ کا پوتا امام حسین کا بیٹا علی ابن حسین امام زین العابدین نے سب سے پہلے اس ضابطے کو پیش فرمایا ہے۔ ثبوت، بات یوں ہی کہہ کے گزر جانے میں مزہ نہیں ہے، ثبوت، آؤ ثبوت پیش کرتے ہیں۔ ثبوت کیا ہے؟ جب کربلا کی سرزمین پر سب شہید ہو گئے، خیمے جل گئے، سیدہ سکینہ کے چہرے پہ تماچے لگا دیے گئے، لاشوں پہ گھوڑے دوڑا دیے گئے، لاشوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا، تو اس وقت امام زین العابدین نے ماتم نہیں کیا، بال نہیں نوچے، گالوں پہ تماچے نہیں لگائے، بلکہ آپ اپنے نانا جان کو پکارتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کو پکارتے ہیں، لیکن کاشف کے طور پر بھیجے کس کو تاکہ اپنا پیغام اپنے نبی کو پہنچائے؟ تو امام زین العابدین نے کبوتروں کو نہیں بلایا، کووں کو نہیں بلایا، چڑیوں کو نہیں بلایا، آسمان کو نہیں کہا، زمین کو نہیں کہا، بلکہ امام زین العابدین کس کو کہتے ہیں؟ ذرا غور کرے، امام زین العابدین کہتے ہیں، پڑھے لکھوں کی توجہ چاہتا ہوں، کہتے ہیں ان التیا ریح الصبا یوما الى ارض الحرم بلغ سلامی عودتن فیہا النبی المحترم، اے ہوا ادھر آ، اگر تیرا گزر مدینے کی طرف ہو تو میرے نانا کو میرا پیغام پہنچا دینا۔ واہ بھائی، زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت سادات اکرام حضور سید امین القادری صاحب قبلہ، حضور سید سلیم میاں صاحب قبلہ، بہت اچھا پیغام۔ آواز کی لہریں ہوا کے دوش پر سفر کرتی ہے۔ سب سے پہلے یہ ضابطہ اگر کسی کے کلام سے ظاہر ہو رہا ہے تو وہ مولا علی کے پوتے، باب مدینۃ العلم کے پوتے علی ابن حسین امام زین العابدین کے کلام سے ظاہر ہو رہا ہے۔ اب مجھے بتاؤ، سائنس جس کو کہتے ہو وہ اس کے سوتے جو ہے وہ قرآن مقدس کی آیتوں سے پھوٹتے ہیں۔ ایک بات میں آپ کے سامنے اور عرض کر دوں، آج پوری دنیا کے اندر تحقیق اور ریسرچ ہو رہا ہے کہ جو دو دریا آپس میں ملتے ہیں، ملنے کے بعد ایک کا پانی میٹھا ہے، ایک کا پانی کھارا ہے، ایک گدلا ہے، ایک صاف ہے، لیکن دونوں ملتے وقت، مثال کے طور پر جہاں گنگا اور جمنا کو آپ ملتے ہوئے دیکھیں تو وہاں بھی یہ منظر آپ محسوس کر سکتے ہیں، لیکن باضابطہ طور پر ڈربن کی سرزمین پر جو ہے وہ کیپ ٹاؤن کے علاقے میں آپ ایسا سمندر دیکھیں گے کہ اللہ اکبر، دونوں کا کلر الگ الگ ہے اور دونوں ایک ساتھ ملتے ہیں، لیکن دونوں مل نہیں پاتے اور دونوں کی ملاقات آپس میں ہو نہیں پاتی، مل کے بہتے ہیں لیکن پانی ایک دوسرے کے اندر جو ہے ضم نہیں ہوتا، مکس نہیں ہوتا، حلول نہیں کرتا، جبکہ پانی کی فطرت میں حلول کرنا ہے۔ تو یہ راز کیا ہے؟ یہ راز آج تک دنیا کی کوئی کتاب بتا نہیں سکی۔ اگر یہ کوئی کتاب بتا رہی ہے وہ صرف اللہ کی کتاب قرآن کہتا ہے، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان۔ اللہ فرماتا ہے یہ دو دریا ساتھ ملتے ہیں، آپس میں حلول نہیں کرتے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ اللہ نے ان کے درمیان ایک پردے کو حائل کر دیا ہے، ایک جھلی کو حائل کر دیا ہے۔ اسی طرح ایک آخری بات اس ضمن میں کہہ کر آگے بڑھوں اور اینڈ کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ اکبر، فرعون کی ممی جو ہے، فرعون کے لاشا جو ہے وہ دنیا کے اندر موجود ہے، میوزیم کے اندر۔ یاد رکھیں، آپ کو پتا ہے فرعون کی لاش دریا میں ڈوبی ہے، دریا میں غرق ہوئی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ لاش میوزیم میں ہے۔ ایک بات آپ سے پوچھوں، فرعون کی لاش اگر دریا میں ڈوبی ہے یا فرعون دریا میں ڈوب کر کے مرا ہے تو جو دریا میں ڈوب کر کے مرتا ہے اس کی لاش باہر نہیں آتی۔ تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ لاش آخر جب یہ ڈوبا ہے دریا میں تو لاش باہر کیسے آئی؟ کیونکہ ڈوب کے مرنے والا جو ہے وہ لاش اس کی باہر آ ہی نہیں سکتی جب تک کہ کوئی باہر نہ نکالے۔ اور چونکہ فرعونی سب کے سب
سب غرق کر دیے گئے، تو پھر فرعون کی لاش کو باہر نکالا کس نے؟ آپ کو پتا ہے اللہ اکبر، جب فرعون کی لاش ملی ہے ایک غار کے اندر، اور جب تحقیق کی گئی ہے کہ یہ مرا کیسے، تو پہلی بات یہ پتا چلا کہ فرعون ڈوب کر کے مرا۔ پھر یہ تحقیق کی گئی جب یہ ڈوبا تو نکلا کیسے دریا کے باہر، ہر کتاب کو ڈھونڈا گیا، انجیل، توریت جو آج دنیا میں موجود ہے، سب مذہبی کتاب، کسی کتاب میں سراغ نہ ملا۔ اگر سراغ ملا ہے تو صرف قرآن میں ملا ہے۔ اللہ قرآن میں فرعون کے بارے میں کہتا ہے ہم نے فرعون کو دریا میں غرق کر دیا اور اس کی لاش کو بچا لیا تاکہ آگے والوں کے لیے وہ عبرت ہو جائے۔ عبرت یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ دو تین مثالیں دے کر کے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ سائنسی علوم ہے، کون بیان کر رہے؟ قرآن۔ اور یہ صرف نہیں میرے بھائی، اس طریقے کی ڈھیروں مثالیں ہیں، درجنوں مثالیں ہیں۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب تک زیور علم سے آراستہ رہے، آپ دنیا پر حکومت کرتے رہے، دنیا آپ کی غلامی کرتی رہی، تم تاجدار رہے، دنیا غلام رہی، تم آقا رہے، دنیا غلام رہی، لیکن پھر کیا ہوا؟ دنیا نے سوچا کہ مسلمانوں کے پاس علم ہے، علم کی شمع کو لے کر یہ قوم آگے بڑھ رہی ہے، اس لیے یہ قوم ترقی کر رہی ہے، یہ قوم کامیابی حاصل کر رہی ہے، اس قوم کو پڑھنے نہ دیا جائے، یہ قوم پڑھے گی نہیں، آگے بڑھے گی نہیں۔ ایک جملہ یاد رکھے، پڑھو گے تو بڑھو گے، پڑھو گے تو بڑھو گے، پڑھو گے تو بڑھو گے، اگر پڑھو گے تو بڑھو گے، آگے بڑھنا ہے تو پڑھنا پڑے گا، جاہلیت کے دور سے نکلنا پڑے گا، جہالت سے نکلنا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ دنیا نے سوچا مسلمان کا بچہ علم کا تاجدار ہے، علم کا شاہکار ہے، محقق ہے، مدبر ہے، عالم ہے، فقیہ ہے۔ پھر کیا ہوا؟ انہوں نے کہا اس قوم کو اگر غلام بنانا ہے، ان کے ہاتھوں سے قلم چھین لیا جائے، ان کے ہاتھوں سے قلم چھین لیا جائے، ان کے ہاتھوں سے کتاب چھین لیا جائے، ان کے دلوں سے تحقیق کا جذبہ چھین لیا جائے۔ آج آپ سے پوچھتا ہوں، پڑھے لکھوں لوگوں کی توجہ چاہتا ہوں، آج دنیا سرچ نہیں کر رہی ہے، توجہ، دنیا آج سرچ نہیں کر رہی ہے، ریسرچ کر رہی ہے۔ ریسرچ کس کو کہتے ہیں؟ پہلے جو سرچ کیا گیا اس کو دوبارہ ڈھونڈنے کو ریسرچ کہتے ہیں۔ اب پتا چلا جب سائنسداں ریسرچ کر رہے ہیں تو پھر سرچ کر کے کس نے دیا؟ کسی نے تو سرچ کیا ہوگا، اسی لیے تو آج ریسرچ ہو رہا ہے۔ تو جس نے سرچ کر کے دیا ہے اسی کو قرآن مقدس کہتے ہیں۔ آپ کو نہیں پتا، قرآن کہتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اللہ نے کسی چیز کو بیکار پیدا نہیں کیا۔ یہ آیت مبارکہ کا آخری حصہ بتا رہا ہے۔ پتا چلا سورج کا معاملہ اسلام بیان کر رہا ہے، چاند کا معاملہ اسلام بیان کر رہا ہے، ستاروں کی انجمن اسلام بیان کر رہا ہے، گلیکسی کا نظام اسلام بیان کر رہا ہے۔ آپ کو نہیں پتا اتنی بڑی صبح آتی ہے، رات کہاں چلی جاتی ہے، رات آتی ہے، صبح کہاں چلی جاتی ہے۔ آپ کو پتا ہے کسانی کا ہنر قرآن بیان کر رہا ہے، پودوں کا تصور قرآن بیان کر رہا ہے، شفق کا جمال قرآن بیان کر رہا ہے، افق کی سرخی قرآن بیان کر رہا ہے، دریاؤں کی روانی قرآن بیان کر رہا ہے، سمندر کی موجیں قرآن بیان کر رہا ہے، کشتیوں کا چلنا قرآن بیان کر رہا ہے، رات کا آنا جانا قرآن بیان کر رہا ہے، دن کا آنا جانا قرآن بیان کر رہا ہے، سورج کہاں ڈوبتا ہے قرآن بیان کر رہا ہے، سورج کہاں سے نکلتا ہے قرآن بیان کر رہا ہے، پہاڑوں کی بلندی قرآن بیان کر رہا ہے، کہاں تک گھسے نیچے قرآن بیان کر رہا ہے، پانی کے سوتے کس شان سے پھوٹتے ہیں قرآن بیان کر رہا ہے۔ اس لیے دنیا جانتی ہے جس قوم کے ہاتھوں میں قرآن ہوگا اسے شکست نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ یہ علم والی قوم ہے۔ ان کو ان پڑھ رہنے دو، ان کو جاہل رہنے دو، ان کو پڑھنے مت دو، ان کے باپ دادا علم والے تھے، ان کا علم سے رشتہ کاٹ دو۔ اور اللہ اکبر، 1 صدی ہو رہی ہے، اس سے زیادہ ہندوستان میں علم کا رشتہ مسلمانوں سے کاٹ دیا گیا۔ آپ کو پتا ہے یہ ہندوستان کی زمین ہے، ہندوستان کی زمین کی تاریخ ہے، ہندوستان کی عدالت کا جج
کون ہوتا تھا تمہیں پتا ہے؟ ہندوستان کا چیف جسٹس کون ہوتا تھا تمہیں پتا ہے؟ صدر الصدور کون ہوتا تھا تمہیں پتا ہے؟ تاریخ پڑھو اور دوسروں کی مت پڑھو، اپنے بزرگوں کی پڑھو. اوروں سے کہا تم نے، اوروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے بھی کہا ہوتا، کچھ ہم سے بھی سنا ہوتا. ہندوستان کی تاریخ ہے، ظہر کی اذان سے پہلے عدالت میں چیف جسٹس کی حیثیت سے جو فیصلے کرتا تھا، ظہر کی اذان کے بعد وہ جامع مسجد میں آ کے نماز پڑھاتا تھا. اسی جج کو دنیا علامہ فضل خیر آبادی کے نام سے جانتی ہے. یہ اپنے علم، اپنا علمی معیار. انگریز لوگ فضل خیر آبادی کے شاگرد تھے. فیصلوں کے فن کے اعتبار سے آپ کیا سمجھتے ہو؟ لیکن سازش کی گئی، جس قوم کو غلام بنانا ہے ان سے دو چیز چھین لو، ایک دولت چھین لو اور ایک علم چھین لو. جب دولت اور علم چھین جائے گی پھر ان کو غلام بنانا آسان ہوگا، ان کو مارنا آسان ہوگا، ان کو کاٹنا آسان ہوگا، ان کو تباہ کرنا آسان ہوگا. اور پھر علم اور دولت کا رشتہ توڑنے کے لیے کیا کیا گیا؟ ہمیں نشے میں گرفتار کر دیا گیا، ہمیں فلموں میں گرفتار کر دیا گیا، ہمیں گانوں میں گرفتار کر دیا گیا، ہمیں غزلوں میں گرفتار کر دیا گیا. وہ قومیں جو رات رات بھر تحقیق اور ریسرچ کرتی تھی، اس قوم کو مشاعروں میں مبتلا کر دیا گیا. رات رات بھر زلف و رخسار کی بات کرو اور علم کی بات نہ کرو، تحقیق کی بات نہ کرو، تدبر کی بات نہ کرو. میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، تمہارے ٹیلنٹ سے آج بھی لوگوں کو خطرہ ہے، اس لیے دنیا تمہیں پڑھنے نہیں دینا چاہتی. ہمارے نوجوانوں کو پہلی بات تو تعلیم اتنی مہنگی کر دی گئی ہے، اسکول کالجز تک پہنچ نہیں پاتے، اور جو پہنچتے بھی ہیں تو ایسی سازشیں کی جاتی ہے. باضابطہ طور پر کالج اور یونیورسٹیوں کے اندر ایسے لڑکوں کو اور لڑکیوں کو رکھا جاتا ہے سازش کے طور پہ کہ جو اچھے تعلیم حاصل کرنے کے لیے اچھے ذہن و فکر کے بچے آئیں، ان بچوں کو محبت کے جھانسے میں پھانسو. یاد رکھنا، یا تو شباب کے ذریعے سے ان کو تعلیم سے ان کی توجہ کو ہٹا لو، یا تو شراب اور نشے کے ذریعے سے تعلیم سے ان کی توجہ کو ہٹا لو. کیا ہو رہا ہے؟ آج ہمارے بچوں کو پڑھنے نہیں دیا جا رہا ہے. جو بچے پڑھنے جاتے ہیں یا تو حسن کا شکار ہو جاتے ہیں یا تو نشے کا شکار ہو جاتے ہیں. سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا، کسی بھی قوم کو تباہ کرنے کے لیے میزائل اور ہتھیار سے زیادہ اگر خطرناک کوئی چیز ہے تو وہ شراب اور شباب ہے. اگر کسی قوم کو شراب و شباب میں مبتلا کر دیا جائے تو پھر اس قوم کو مارنے کے لیے ہتھیاروں کی ضرورت نہیں رہتی. افسوس، آج میری قوم کو کیا ہو گیا؟ پہلی بات تو بچے پڑھتے نہیں، اور جو بچے پڑھنے جاتے ہیں یا تو وہ کسی کی محبت کا شکار ہو جاتے ہیں یا تو وہ نشے کا شکار ہو جاتے ہیں. اے میری قوم کے جوانوں، خدا کے لیے اپنی حال پہ رحم کرو. ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے. تو شاہی ہے، برباد ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے. نشے سے بچو، شباب سے بچو، حسن سے بچو، ناجائز محبتوں سے بچو. اس لیے کہ یاد رکھنا، تمہارے اور میرے رسول نے فرمایا، جس نے ایک مرتبہ نشہ کیا، ایک مرتبہ، اور اس نے توبہ نہیں کی، جب وہ اپنی قبر سے اٹھے گا یا تو اس کا چہرہ سور کی طرح ہوگا یا تو اس کا چہرہ بندر کی طرح ہوگا. اے قوم مسلم کے جوانوں، اپنے آپ کو سنبھالو. دنیا نے سازش کے طور پر تمہارے درمیان درک کا نشہ، ہیروئن کا نشہ، گولیوں کا نشہ، شراب کا نشہ، الگ الگ نشے کو پرموٹ کرنا شروع کیا ہے. اور آپ جانتے ہیں کووڈ کے بعد سے تعلیمی معاملے میں اور گراوٹ آئی ہے، کیونکہ میں خود بھی ایک میڈیم انگلش اسکول کا چیئرمین ہوں اور جونیئر کالج کا بھی چیئرمین ہوں الحمدللہ. حالانکہ اس اعتبار سے ہم اپنا تعارف کبھی کرانا پسند نہیں کرتے. ہمارا تعارف یہ ہے، اللہ اکبر، صدق و صفا، گشت بیچارہ جامی، غلام غلامان آل محمد. ہم
ہم نے خود اسکول قائم کیا ہے الحمدللہ سنی دعوت اسلامی کے 15 سے زائد اسکول میڈیم انگلش اسکول چل رہے ہیں. اللہ کا شکر ہے. تعلیم کے معاملے میں ہم محنت کر رہے ہیں اس لیے کہ ہم جانتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے 23 سال کی قلیل مدت میں جو پورے عرب کے اندر انقلاب پیدا کیا تھا وہ خالص علمی انقلاب تھا. نماز کا حکم آنے سے پہلے, روزے کا حکم آنے سے پہلے, زکوٰۃ کا حکم آنے سے پہلے, صلہ رحمی کا حکم آنے سے پہلے سب سے پہلے جو آیت نازل ہوئی ہے وہ کون سی ہے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. یہ آیت مبارکہ پڑھنے سے تعلق ہے. پڑھو اپنے رب کے نام سے. میرے بھائیو دینی تعلیم بھی پڑھو, اور جسے لوگ دنیاوی تعلیم کہتے ہیں ہم تو دینی اور دنیاوی تعلیم میں فرق نہیں کرتے. ہر علم قرآن سے نکلا ہے, ہر علم کے سوتے قرآن سے پھوٹتے ہیں, ہر علم کا سرچشمہ قرآن ہے. لیکن لوگوں نے تفریق کر دی اگر ہے تو ٹھیک ہے, لوگوں نے تفریق کی ہے تو سن لیں. دینی تعلیم بھی حاصل کرو اور دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرو, اور دینی تعلیم بھی اپنے بچوں کو دو اور دنیاوی تعلیم بھی دو. کتنی دنیاوی تعلیم اتنی دو کہ گریجویٹ سے کم کوئی بچہ یا بچی نہیں رہنے پائے, اور دینی تعلیم اتنی ہونی چاہیے کہ گھر میں بچہ پیدا ہو تو اذان ہم خود ہی دیں, اور کسی کا انتقال ہو جائے تو جنازہ بھی ہم خود ہی پڑھائیں. ہمیں کسی مؤذن کی ضرورت نہ ہو, ہمیں کسی امام کی ضرورت نہ ہو, خود کفیل بنو. مگر حالات علمی گراوٹ کے یہ ہے, ہم اتنا علموں سے دور ہو چکے ہیں کہ دینی علم کی گراوٹ کا حال یہ ہے. اللہ اکبر کہ گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو بھی کہتے بلاؤ مولانا کو, بلاؤ مؤذن کو, بلاؤ پیر صاحب کو. کیوں؟ گھر میں بچہ پیدا ہوا تو اذان دینے کی اوقات نہیں ہے, اور باپ مر جائے تو نماز جنازہ پڑھنا نہیں آتی. کیسے مسلمان ہو؟ اللہ اکبر. ایک وقت وہ تھا دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں, دشت تو دشت ہے, دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. ارے تم نے افریقہ کے صحراؤں میں اذان دی تھی, کلیساؤں میں اذان دی تھی, تم صحراؤں میں اور کلیساؤں میں کیا اذان دو گے؟ اب تو تم اپنے گھر میں اپنے بچے کے کان میں اذان دینے کی صلاحیت نہیں رکھتے. کہتے ہو تباہی کی وجہ کیا ہے؟ تباہی کی وجہ یہ ہے کل تک تو کلیسا میں اذان دے رہا تھا, اب تو اپنے گھر میں اذان دینے کی صلاحیت نہیں رکھتا. اللہ اکبر. جس قوم کا حال یہ ہو کہ اپنے باپ کا جنازہ خود نہ پڑھ سکے وہ قوم کیسے ترقی کر سکتی؟ اپنے بچوں کو تم نے بزنس مین تو بنا دیا, کیا اپنے بچوں کو مسلمان بھی بنایا؟ کتنا کم نصیب ہے وہ باپ کہ ساری دنیا جنازہ پڑھے اور اس کا بیٹا اس کا جنازہ نہ پڑھے تو تمہاری زندگی پر طوف افسوس ہے. کما تدین تدان. بچہ پیدا ہوا تو باپ کان میں اذان دینے کے قابل نہ تھا, اور باپ مر گیا تو بیٹا جنازہ پڑھنے کے قابل نہ تھا. یہ حال ہے. پھر کہتے ہو کہ ہم تباہ کیوں رہے, برباد کیوں رہے؟ کم سے کم علم دین اتنا سیکھو, اتنا علم دین سیکھو, اور اپنی بچیوں کو کہ علم کا ماحول یہ ہو, علم کا ماحول کہ گھر میں بچہ پیدا ہو تو اذان ہم دیں گے, فاتحہ ہم کریں گے, قربانی ہم کریں گے. معاذ اللہ میں علماء سے دور کرنے کی بات نہیں کر رہا, میں آپ کو خود کفیل ہونے کی بات کر رہا ہوں.